ایک منٹ آمنہ میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، کچھ ریکارڈنگ کر رہی ہوں. ہاں السلام علیکم دوستوں، میں غزالہ قاضی چینل سے آپ سے مخاطب ہوں. آج میرا دل بہت بھرا ہوا ہے. آج پتہ نہیں کیوں مجھے اتنی اپنی بہن حسینہ آپا کی یاد آ رہی ہے. میں سمجھتی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری وہ یاد کم ہوتی جائے گی، لیکن بڑھتی جا رہی ہے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کہیں گئی نہیں ہے، میرے ہی پاس ہے. لیکن اگر میرے پاس ہیں تو کہاں ہیں؟ میری نظریں ان کو ڈھونڈتی ہیں، میرا دل ان کو ڈھونڈتا ہے. جو باتیں میں ان سے کیا کرتی تھی، جو باتیں میں ان سے شیئر کیا کرتی تھی، وہ اب میں کس سے کروں؟ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ بہن جو ہے وہ بچپن سے ساتھ ہوتی ہے. شوہر جب آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ کا ایک حصہ زندگی کا گزر چکا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ شیئر نہیں کر پاتی، نہ اس پہ بات کر پاتی ہیں. یہ زندگی کی حقیقت ہے. یہ بات یہ نہیں ہے کہ میں شوہر کی میں کوئی کمی یا وہ کر رہی ہوں، مگر بات یہ ہے کہ وہ آپ عورت کی زندگی میں آتا ہی اس وقت ہے جب وہ سمجھیں اپنی آدھی عمر گزار چکی ہوتی ہے، اور اس عمر میں کیا کیا ہوا، اس نے کیا کیا سہا، کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، کتنی خوشیوں کے چراغ جلائے، کتنے لوگوں کو اس نے پیار کیا، کتنے لوگوں سے اس نے پیار لیا. یہ سب باتیں شوہر کو نہیں معلوم ہوتی. اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کی اولادیں، آپ کے بچے تو بہت بعد میں سین پر آتے ہیں. بچے تو اس وقت آتے ہیں جب آپ آدھی سے بھی زیادہ سمجھے زندگی سے گزر چکی ہوتی ہے. اور ان کو بڑا کرنے میں، ان کی پیدا ہونا، ان کا بڑا کرنا، ان کی پڑھائی، ان کی شادی، یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے ہی وہ وقت گزر جاتا ہے، اور بچوں سے ہم وہ دل کی بات نہیں کر پاتے جو ہم اپنی بہن سے کرتے ہیں. حسینہ آپا سے میرا کچھ ایسا ہی رشتہ تھا، حالانکہ بہنیں دوسری بھی تھیں، مگر حسینہ آپا سے میرا تعلق اتنا گہرا تھا کہ میں ان سے ہر بات کہہ دیتی تھی. ان کو بتاتی تھی کہ میں کیوں اداس ہوں، میرا دل دکھا ہوا ہے، مجھے اس بات کی تکلیف پہنچی ہے، آپا یہ ہوا ہے اب میں کیا کروں، آپا یہ ہو گیا ہے اب میں کیا کروں. اور آپا بہت اچھے الفاظ میں مجھے سمجھایا کرتی تھی. کبھی انہوں نے مجھ پر تنقید نہیں کی، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا تم نے یہ کیوں کیا، بس ہمیشہ تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیا اس لیے یہ ہوا، جو باقی سب لوگ کہتے ہیں. لیکن آپا ہمیشہ بہت سویٹ اسمائل کے ساتھ اور ٹھنڈے دماغ سے اپنی رائے دیا کرتی تھیں اور سمجھایا کرتی تھیں کہ دیکھو، زندگی میں ہوتا ہے، برداشت کرنا سیکھو. اب آپ سوچئے کہ ایسی بہن جس سے 2 منٹ بات کر کے میرے سارے دکھ دھل جاتے تھے، ایسی بہن، ایسی ہستی کو میں کہاں پاؤں، کیسے پاؤں اور کیسے بھول جاؤں. لوگ کہتے ہیں کہ وقت بھلا دیتا ہے، مگر میں تو دیکھ رہی ہوں کہ جو وقت گزر رہا ہے ان کی یاد، ان کا جانا دل ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے.
میں اسٹل ڈینائل میں زندگی بسر کر رہی ہوں. میں نہیں کہتی کہ آپا ختم ہو گئی ہے، نہیں، یہ لفظ میرے منہ سے نکلتا نہیں ہے. میں کہتی ہوں چلی گئی ہیں، آ جائیں گے. میں ابھی تک ڈھونڈتی ہوں کہ وہ کیا آپ کو بتاؤں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کس طرح میں ان کو ان کے لیے میں کس طرح میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپا آج یہ ہوا، آپا آج فلاں نے یہ کیا، آپا آج اس نے یہ کیا، آپا آج ایون چھوٹی چھوٹی باتیں. کبھی شوہر نے دل دکھایا، کبھی شوہر نے کوئی خوشی دی، کبھی کوئی چیز لا کر دی، وہ آپا کو بتانا. آپا کے کہاں گھومنے گئے، کیا کرنے گئے، سب کچھ آپا کے ساتھ شیئر کرنا کہ کتنی خوشی ملی، کتنی خوشی. آپا وہ تھیں جو میرے ہر بچے کی پیدائش میں میرے ساتھ رہی. آپا وہ تھیں جو میرا آپریشن ہوتے تھے اور جب میں بیڈ ریڈن ہوتی تھی تو وہ میرے ساتھ رہتی تھیں. آپا وہ تھیں کہ جب میرے بچوں کو چکن پاکس ہوئی اور میں پیرس میں تھی، میں یہاں نہیں تھی اور کوئی ان کے قریب نہیں جاتا تھا، تو آپا میرے تینوں بچوں کو سنبھالے ہوئی تھی. آپ سوچیں کہ زندگی میں ایسی ہستی جو اتنی بے لوث، اور انہوں نے کبھی پلٹ کے جتایا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا بیٹو میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، دیکھو نا میں نے کیا کچھ نہیں کیا. کبھی نہیں بتایا، کبھی بھی نہیں. کبھی ہاں بس ایک جملہ ضرور کہتی تھی کہ تم نے ہمیں کبھی چین سے جینے نہ دیا. بس یہ کہہ کے مسکراتی تھیں اور ہنستی تھیں. آپا نے کبھی احسان نہیں جتایا. میں ایسی بہن کہاں سے لاؤں، میں ایسی ہستی کہاں سے لاؤں، میں نہیں ملتی مجھے. نہ ایسی کوئی دوست ملتی ہے، نہ اولادوں میں وہ ہے، نہ شوہر. جیسے میں نے کہا نا کہ وہ آدھی عمر کیسے میں بھول جاؤں جو میں نے اپنی بہن کے ساتھ گزاری تھی، جس کی وہ گواہ ہیں، اور جس کی ایک ایک تکلیف، ایک ہنسی، ایک مسکراہٹ سب ہم نے شیئر کی تھی. وہ میں کیسے بھول جاؤں، میں نہیں بھول سکتی. مجھے ایک بات کی بڑی تکلیف ہے اور وہ میں آج کہنا چاہتی ہوں، اور لیکن یہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی اس کو پرسنل نہ لے اور کوئی اس کو یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے خلاف بات کر رہی ہوں. نہیں، بس ایک بات یہ تھی کہ شو بز میں آپا نے بہت نام کمایا. مجھے یاد ہے کہ کچھ بھی ہو، کہیں بھی کسی نے بھی بلایا ہو اور ہمارے ہاں بھی ادھر بھی کچھ کرنا ہو، کہیں جانا ہو، تو آپا پریفر کرتی تھیں کہ وہ اپنا شوبز کا جو ہے، کوئی انٹرویو ہے، کوئی کہیں جانا ہے، کسی سے ملنا ہے، اس کو پریفر کرتی تھی. کسی بھی کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں شوبز میں، کچھ جو ابھی اس سے چلی گئی ہیں، اسکرین سے نکل گئی ہیں، کچھ جو ابھی تک اسکرین پہ باقی ہیں، کچھ ہیں جو بڑے اعلیٰ مقام تک پہنچ گئی ہیں، جو بہت محبت جتایا کرتی تھیں. اور جب آپا لاہور آتی تھیں تو وہ آپا سے ملنے یہاں تشریف لایا کرتی تھی. وہ اب کافی بڑی پوزیشن پہ ہیں اور دکھ
آپ پوچھیں گے کہ پھر آپ دکھ کی کیا بات کر رہی ہیں؟ دکھ کی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ان لوگوں نے شو بز کے کسی بھی شخص نے، کسی بھی پرسن نے جس نے آپا کے ساتھ کام کیا ہو اور جن کے نام آپا اتنا لونگلی لیتی تھیں اور جن کو آپا اپنا بہت قریبی سمجھتی تھیں، انہوں نے آ کے ان کے لیے فاتحہ پڑھنی بھی گوارا نہیں کی۔ کین یو بلیو اٹ کہ آپا جیسی ہستی جو کسی کی ذرا سی بیماری پہ دوڑ کے چلی جاتی تھی، جب آپا دنیا سے چلی گئی تو ان لوگوں نے آ کے ان کے لیے فاتحہ تک نہیں پڑھی، کنڈولنس نہیں کیا۔ مطلب ایسے لگا جیسے ٹھیک ہے بھائی، ختم ہو گئی، چلو بس ختم، قصہ ختم۔ اگر ایسا تھا، اتنا ہی تعلق تھا، اتنا ہی ناتا تھا، تو ان بیچاری کو ہر وقت گھسیٹتی کیوں تھی؟ ان کو کیوں تکلیف دیتی تھی کہ وہ اپنی بیماری میں ہو یا کچھ ہو، وہ آپ کے بلاوے پر ہر جگہ پہنچ جاتی تھی۔ آپ نے جو چاہا کروایا ان سے، انہوں نے کیا، تو کیا وہ اس کی اتنی سی بھی حقدار نہیں تھی کہ آپ آ کے ان کے لیے فاتحہ پڑھ لیتی ہمارے پاس بیٹھ کر؟ میں تو بہن ہوں نا، کم از کم آپ سب جانتے تھے کہ ان کی چھوٹی بہن ان کو عزیز ہے۔ آپ کو سب کو علم تھا کہ میرا اور حسین آپا کا کتنا قریبی تعلق ہے۔ مجھے بتائیے، آپ سب لوگ آپ سب کو میں آج کٹہرے میں کھڑا کرتی ہوں اور پوچھتی ہوں، آپ میں سے کس نے مجھ سے کنڈولنس کی؟ کس نے دو لفظ کہے کنسولیشن کے کہ غزالہ واقعی بہت تکلیف پہنچی، آپ کو تو بہت زیادہ تکلیف پہنچی؟ اگر یہ دو لفظ فون پہ کہہ دیے جا، چلیں آپ نہ آتی، آپ بہت مصروف ہیں، آپ بہت بڑے لوگ ہیں، تو اگر یہ 3-4 لفظ صرف فون کر کے ہی کہہ دیے جاتے، فون پر ہی فاتحہ پڑھ لی جاتی، کیوں ہم اس طرح ہیں؟ ہاں، کیوں ہم چڑھتے سورج کے پجاری ہیں؟ کیوں ہم ڈھلتے سورج کو نہیں دیکھنا چاہتے؟ آپا ڈھل گئی تو آپ نے ساتھ چھوڑ دیا۔ بڑی کروئل ریئلٹی ہے، اور آپ میں سے بہت سے یہ سب سننا نہیں چاہیں گے اور شاید ریئیکٹ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ تکلیف تو ہمیں پہنچی ہے نا، آپ کو نہیں۔ آپ وہ تکلیف ہم سے شیئر کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کی۔ آپ آتے ہمارے پاس بیٹھتے، ان کی باتیں کرتے، ہمارا بھی بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے تو ان کو سرے سے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ ہاں، ٹی وی پہ 1-2 پروگرامز ہوئے، وہ ان کے لیے ہوئے، لیکن بات ہوتی ہے اس شخصیت کے لیے فاتحہ پڑھنا، اس کے جو قریبی بچے ہوئے لوگ ہیں ان سے کنڈولنس کرنا۔ اگر آپ ان کے اتنے ہی قریب تھی تو آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ میں ان کے کتنے قریب تھی۔ کم از کم مجھے فون کر کے 2 لفظ کنڈولنس کے کہہ دیتی۔ مصباح نے کہا، میں مصباح کی بڑی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے فون کر کے اور کنڈولنس کیا اور وہ رو پڑی۔ ایکسکیوز می، وہ رو پڑی کہ ابھی تو ہم اسلام آباد میں ان کے ساتھ رہ کر آئے ہیں اور ابھی وہ چلی گئی۔ دیکھیں، یہ ہوتا ہے، اگر آپ میں سے وہ لوگ جو جن کو انہوں نے بنایا،
یہ نہیں ہے کہ وہ بنے بنائے تھے، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو انہوں نے تخلیق کیا، جو بالکل نائیف تھے ان کو انہوں نے آسمان پہ چڑھا دیا۔ ایکسکیوز می، آسمان پہ چڑھا دیا، وہ اسٹارز بن گئے، بڑے اسٹارز بن گئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اپنے جس نے آپ کا ساتھ دیا ہو، جس نے آپ کے لیے کام کیا ہو، جس نے آپ کے اوپر محنت کی ہو، جس نے زندگی میں آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہو، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ آپ آ کے یہاں مل کے میرے ساتھ ان کے لیے فاتحہ پڑھ لیتے؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ سب سے پوچھتی ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ نام تو سارے مجھے آتے ہیں، مگر میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر کسی نے سنا تو وہ سمجھ جائے گا کہ میرے اشارہ کن کن کی طرف ہے۔ وہ جو حسینہ آپا کرتے تھکتے نہیں تھے، وہ کہاں غائب ہو گئے؟ دیکھیں یہ دنیا ایسی ہے، آج ہمیں تو سب ہیں ہمارے ارد گرد، کل ہم نہیں ہیں تو کسی کو یاد بھی نہیں آئے گی۔ ہم تو خیر معمولی چیزیں ہیں، آپا تو سیلیبریٹی تھی، آپا تو بہت بڑی ہستی۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ بہت ہمبل تھی، انہوں نے کبھی بھی ظاہر نہیں کیا کہ وہ اتنی بڑی چیز بن چکی ہیں۔ اتنے ایوارڈز لینے کے بعد، اتنا زندگی میں اونچا اٹھنے کے بعد، وہ ہم سے اسی طرح سب سے ملتی تھی جیسے وہ پہلے، ہنس کے، مسکرا کے اور خلوص سے، بے تکلفی سے۔ ان میں کوئی بڑا پن نہیں تھا، ان میں کوئی تکبر نہیں تھا۔ تکبر جو ہمیں لے ڈوبا ہے آج کل، لوگوں میں جو تکبر ہے، جو انہیں لے ڈوبا ہے، شکر ہے کہ آپا میں وہ تکبر نہیں تھا۔ وہ تکبر تو کیا ہے، وہ تو شاید تکبر جیسی کسی چیز کے قریب بھی نہ تھی۔ تو آپا، آج مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، اور آج مجھے وہ بھی یاد آ رہا ہے کہ کن لوگوں نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آپ چلی گئی تو آپ کے جانے کو کسی نے اس طرح نہیں کیا جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کنڈولنس، وہ فاتحہ پڑھنا جو ہمارا ایک طریقہ ہے، جو ہمارا دستور ہے، ہم کیوں بھول گئے؟ حسینہ آپا کے لیے آپ بھول گئے آرام سے؟ حسینہ آپا جنہوں نے آپ کو اتنی منزلیں جو ہے طے کروا دی اور آگے سے آگے بڑھاتی چلی گئی، ان کو آپ کیسے بھول گئے؟ ان کو آپ بھول گئیں، اور آپ نے یہ یاد نہیں رکھا کہ وہی تو آپ کی مسیحا تھی، وہی تو آپ کی تخلیق کردہ تھی، جو کردار انہوں نے تخلیق کیے وہ آج تک کوئی نہ کر سکا۔ وہ کردار میں سے بہت سے ختم ہو گئے، مگر جو باقی ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ بڑی تکلیف یقین جانے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ بہت چاہا کہ زمانہ پہچانے ہمیں، بیت گئی عمر مگر کوئی نہ جانا ہمیں۔ یہ شعر جو ہے یہ میں نے اپنے لیے کہا،
مگر یہ آپا کے لیے آتا ہے کہ بیت گئی عمر مگر کوئی نہ جانا ان کو. پھر میں نے کہا عیاں ہو ہی جاتے ہیں نظریں چرانے سے بھی وہ زخم جو زندگی بھر ہم دل پہ کھاتے رہے. یہ بھی آپا کے اوپر بالکل صادق آتا ہے. انہوں نے اپنی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی شکایت کبھی لبوں پہ نہ لائی. ہاں، ان کی آنکھیں بتا دیتی تھیں، جیسے میں نے کہا کہ عیاں ہو ہی جاتے ہیں نظریں چرانے سے بھی وہ زخم جو زندگی میں ہم دل پر کھاتے رہے. وہ اتنے انہوں نے زخم کھائے، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، لوگوں نے ان کے ساتھ بہت ناانصافیاں کی. اس کے باوجود انہوں نے کسی سے کبھی شکوہ نہ کیا، نہ گلہ کیا، نہ شکوہ کیا. بس خاموشی سے مسکراتی تھی، کہتی کوئی بات نہیں، چلو یہ بھی صحیح، کوئی بات نہیں. میں نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے کہا آنکھوں میں کاجل نہیں، گالوں پہ غازہ نہیں. آنکھوں میں کاجل نہیں، گالوں پہ غازہ نہیں، ہونٹوں پہ لالی نہیں، وہ دلکش مسکان بھی نہیں. ہونٹوں پہ لالی نہیں، وہ دلکش مسکان بھی نہیں. کیا ہوا غزالہ، کون لوٹ گیا تم کو، اس نازک موڑ پر کون چھوڑ گیا تم کو. اس نازک موڑ، جب میں نے یہ کہا تھا مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہوگا جو مجھے چھوڑ جائے گا. تو اس نازک موڑ پر جب مجھے آپ کی ضرورت تھی، آپ چھوڑ گئی. کیا ہوا غزالہ، کون لوٹ گیا تم کو، اس نازک موڑ پر کون چھوڑ گیا تم کو. یہ بہت نازک موڑ ہے میری زندگی کا، اور اس وقت سب سے زیادہ مجھے حسینہ آپا کی ضرورت تھی. مگر شاید اللہ میاں کو ان کی زیادہ ضرورت تھی، اور ہم نہیں جانتے حقیقت کیا ہے. ہم نہیں جانتے. آپا کو بارش بہت پسند تھی. آپا کو بارش اور سمندر سے عشق تھا. جب بارش ہوتی تھی تو ان کی سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کریں، اور سمندر دیکھ کر وہ آگے بڑھتی جاتی ہے. میں نے جب ایک دفعہ کہا بارش کے بارے میں، بارش کی یہ برستی بوندیں یاد دلاتی ہیں ان آنسوؤں کا. بارش کی یہ برستی بوندیں یاد دلاتی ہیں ان آنسوؤں کا، جو گر تو نہ سکے ان آنکھوں سے، پر اس دل کو زخم گہرا دے گئے. تم نے تو کیا تھا وعدہ عمر بھر ساتھ نبھانے کا، تم وفا کیا کرتے، تم تو رستے میں ہی تنہا